الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے، تو یا ایھا الذین آمنو کے سیریز میں ہم یہ کلاسز کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے جو اتنی آیتیں شروع ہوتی ہیں وہ ہے 89 آیتیں جو ہے نا قرآن میں ہیں. تو جب بھی اس طرح کا اللہ کی طرف سے پکار ہے تو یہ سوچ لینا کہ کون پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے. ہمارا رب جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو رازق ہے، جو ہم کو زندگی دیتا ہے، جو ہم کو موت دیتا ہے، وہ ہم کو پکار رہا ہے. تمام لوگوں پہ، ہر ایک انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ان سب کو الگ کر کے جب اللہ تعالیٰ جب ہم کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارتا ہے تو ہم کو ایک اسپیسیفک پکار ہے، ایک خاص پکار ہے اللہ کی، کہ ہاں اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہا ہے. فوری طور پر ہمارے کان الرٹ ہونا چاہیے، ہم اٹینشن پے کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے، کس بات کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے، اور کس چیز سے ہم کو اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، اور کس بات کا کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے. تو سبحان اللہ، اس سے ریلیٹڈ ہمارے الحمدللہ بفضل اللہ 36 آیتیں ہم لوگوں نے مکمل کر لی 89 میں سے. اب آگے جو ہماری نیکسٹ آیت ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87. ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 87. جس طرح سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ سورۃ المائدہ میں بہت زیادہ احکامات آئے ہیں. چلیں آیت نمبر 87 کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تحرمو تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما جو احل حلال کیا یا حلال کی، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہیں، تعتدو تم حد سے آگے بڑھو. تجاوز کے معنی کیا ہے؟ آگے بڑھنا، حد سے نکل جانا. اللہ نے جو باؤنڈریز، جو لمٹ سیٹ کر کے دیے ہیں ان کو کراس کرنا، اس کو کہتے ہیں تجاوز کرنا، یعنی حد سے آگے بڑھنا. انا بے شک، اللہ لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے، ہم کو خطاب کر کے، ہم کو پکار کے، لا تحرموا نہ تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں؟ جو اللہ نے حلال ہمارے لیے کیا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اللہ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر کے اس سے پرہیز کرنا یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز جو ہے نا آج کل بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے زبان پر ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، وہ حرام ہے. دیکھیے، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے. تو میرا اور آپ کا کیا اوقات، کیا حیثیت ہماری کہ ہم زبان سے یہ کہتے پھرے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. یہاں پر اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ. جس میں اللہ فرماتا ہے کہ حلال کردہ کسی بھی چیز کو ہم حرام نہیں کر سکتے. حرام کر کے اس سے پرہیز کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہی کیوں نہ ہو، یا لباس سے ہو، یا جائز خواہشات سے ہو. حد سے بڑھنے والے لوگ اور زیادتی کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو.
جب اللہ جس کو نہیں پسند کرتا تو سوچے کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا آج کل ہمارے پاس ہماری زبان پر ہم جو ہے نا ایکچوئل میں جو حرام ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اور جو ہے نا ان سے سن لیتے ان سے سن لیتے، نہیں یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ حرام ہے. نہیں، حرام کرنے کا میں ابھی آپ لوگوں کو بتائی کہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا. سبحان اللہ، جس میں سورۃ التحریم کی اسٹارٹنگ کی آیت میں ہم کو پتہ چلتا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ نے وہ چیز جو کیوں اپنے اوپر حرام کر لی ہے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو آپ اور ہم لوگ کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ ہم اپنی طرف سے کوئی باتیں جو ہے نا یہ حرام اور حلال کر لیں. اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہو، ہم کو کوئی چیز حرام نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز ہم کو وہ کھانے سے جو ہے اس بیماری بڑھ جا رہی ہے، وہ چیز سے مجھے جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے تو میں اس کو کم کر سکتی ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں کہ میں زندگی میں یہ نہیں کروں گی. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک صحابی جو ہے نا جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی وائف کے پاس نہیں جاتے تھے زیادہ، اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. راتوں کو اٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور اپنی بیوی کو ایسے ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے اور سمجھائے، میں سنتا ہوں کہ تم یہ کر رہے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اپنے جسم پہ بھی حق ہے، اور تمہارا جو ہے نا بیوی پر بھی حق ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی حق ہے. تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ نہیں کرتا. اسی طرح سے اور ایک واقعے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو گھر پر ازواج مطہرات تھے، تو کچھ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. اسلام قبول کر لیے تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ بولے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تو تمام گناہوں کو معاف کر دیا، وہ اللہ کے رسول ہے، بہت بڑا درجہ ہے، تو ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں. تو میں آج سے، ایک شخص نے کہا کہ میں آج سے میں زندگی میں ہر دوسرے دن روزہ رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں، بس اللہ کی عبادت میں رات بسر کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ میں اس چیز سے بچا رہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو ازواج مطہرات میں سے جو تھے، جو سنے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائے کہ کچھ لوگ آئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا مجلس میں جا کر یہ بات کہی کہ میں سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا معاملہ کرے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو یہ تو نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم لوگوں سے بڑھ کر، مگر میں سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا، اور میں کھاتا بھی ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں. یہ نہیں کرنا چاہیے. تو حد سے بڑھنے کی اجازت ہمارے پاس ہمارے دین میں نہیں ہے. دین اعتدال والا دین ہے ہمارا. اسی طرح اگر ہم یہ کرسچنس پیپل کو دیکھیں گے، یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو نا اللہ کے راستے میں بول کر صرف کر دیتے، اور بالکل شادی ہی نہیں کرتے، جیسے ننس ہے. تو یہ رہبانیت ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ پورا کمپلیٹلی جو ہے نا جنگلوں میں نکل جائے. اللہ ہم سے یہ توقع نہیں کرتا. دنیا میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ نے جو باؤنڈریز ہم کو سیٹ کر کے دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایکچوئل میں کامیاب زندگی ہے. تو سبحان اللہ، یہ ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ضرورت کے مطابق، جیسے کہ کوئی ایسی چیز ہے جسے کھانے سے آپ کے جسم پہ متاثر ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر تھوڑا کم کر لیں، یہ کر سکتے. میں یہ نہیں کہوں گی اپنے سے نہیں، یہ کبھی میں نہیں کروں گی، یہ کبھی نہیں کھاؤں گی، میں یہ کبھی ایسا لباس پہنوں گی نہیں، یہ کلر میرے لیے حرام کر لی میں، یہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. نکاح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت سے منہ موڑے گا، بے رخی کرے گا، یعنی اس سے انکار کرے گا، تو وہ مجھ میں سے نہیں. تو سوچے ہمارا کیا بنے گا.
تو سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی شے ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حلال چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں یا ہمارا رب ہم کو زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے لیے حلال کیا، ہم بول رہے نہیں ہم کو نہیں چاہیے، ہاں ہمارے لیے یہ، میرے جسم کے لیے یہ سوٹ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کو پتہ ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے تو اس کو کم کر لینا جائز ہے، مگر حرام نہیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح یاد رکھے حلال کو حلال کہنا اور حرام کو حرام کہنا لازم ہے. حرام کی شے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حرام بہت کم رکھا ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں ہم کو مل گیا، اور حدیثوں سے بعض چیزیں ثابت ہو چکی ہے، جیسے گدھے کا گوشت کھانا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے. ہم کو پتہ ہے غزوہ خیبر، سیرت آپ لوگوں میں سے جو پڑھے ہوں گے یاد ہوگا ان کو، کہ غزوہ خیبر کے دوران صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گدھوں کو ذبح کر گوشت اس کا چڑھا کر ہانڈی بنائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ بہا دو. اس کا گوشت کھانا، گدھے کا گوشت کھانا، یہ تناول کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو سبحان اللہ، جن جن چیزوں کا بولنے کا تھا اللہ نے قرآن میں بتا دیا. کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ بہتا ہوا خون ہم کو نہیں، کوئی اینیمل کو ذبح کر کے اس کا خون سیو کر کے رکھنا، اس کا خون استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے حرام ہے یہ. اور ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ایسا کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ حرام ہے ہم پر. ٹھیک ہے. تو یہ، اور خنزیر کا گوشت، یعنی خنزیر کا گوشت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ حرام ہے. تو اس کے علاوہ اور جو چیزیں جو ہے نا، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے کی آیت میں ہم کو ملے گا، جیسے شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، یہ سب چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ہم بتایا ہے قرآن میں. اور انٹرسٹ، سودی کاروبار کرنا یا دینا، سود دینا یا لینا حرام ہے. جو چیز حرام ہے وہ واضح ہے. جو اس کے علاوہ کھانے پینے میں، معاملات میں جو چیزیں ہیں حلال، وہ حلال ہے. بعض لوگ نکاح کو اپنے اوپر وہ کر لیتے ہیں، نہیں بھائی کہاں سے نکاح کریں گے، یہ چیز مشکل ہے، تو یہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کر رہا ہے. دین میں پسندیدہ راستہ اعتدال کا ہے، بیلنسڈ لائف اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا پسند آتی ہے، اور یہی راستہ پسندیدہ ہے. اچھی چیز کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر حرام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ایسا عمل ناپسندیدہ ہے، تو یہ ہم کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ آیت کلیئر ہو گئی، ہوپ یہ آیت کلیئر ہوئی ہوگی. اب اس کا ہم ریویژن کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، ماں جو احل حلال کی، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہیں، تعتدوا تم حد سے تجاوز کرو، انا بے شک، اللہ لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو یا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو اس آیت میں ہم کو جو سبق ملا ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کو ہم اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے. تو یہ چیز اللہ کو نہیں پسند آتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. جو اللہ نے، جی وہی بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے.